اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون صدق اللہ العظیم۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ التوبہ کے 11ویں رکوع کی پہلی آیت نمبر 81 پڑھی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ موقع تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے جا رہے تھے، یعنی روم سے مقابلہ تھا، سپر پاورز، جیسے کہ افغانستان کا امریکہ کے ساتھ تھا۔ یہ چھوٹی مثال ہے، لیکن اس وقت بہت بڑی طاقت تھی روم کی، سپر پاور تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے۔ اب جس کے دلوں میں کھوٹ تھا، جو منافق تھے، وہ نہیں جانا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے مختلف بہانے کر دیے۔ حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو وہ لوگ پیچھے رہ گئے۔ تو ان کا ذکر اب ہو رہا ہے۔ فرمایا فریح المخلفون بمقعدہم، پیچھے رہنے والے بہانے باز لوگ اپنے بیٹھے رہنے پر خوش ہیں، خلاف رسول اللہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دے کر پیچھے رہ گئے۔ اس پر وہ خوشی منا رہے ہیں کہ اچھا ہوا ہم مقابلے کے لیے گئے، سپر پاور سے مقابلہ تھا، اب کیا ہوگا نہیں معلوم، ان کا ہی خیر نہیں ہے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا، انہیں کراہت ہوئی کہ اللہ کے راہ میں جہاد کریں اپنی جانوں اور مالوں سے، اس کو ناپسند کیا انہوں نے، اور بیٹھے رہنے کو پسند کیا۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اور انہوں نے کہا کہ ایسی گرمی میں مت نکلو، گرمی کا زمانہ تھا، پھل پک چکے تھے۔ کہا گیا قل، کہہ دو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی آگ تو اس سے زیادہ تیز ہے، لو کانوا یفقہون، کاش کہ اس کا شعور ہوتا، کاش کہ یہ لوگ جانتے۔ تو آج بھی ایسی ہے، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ لوگ نہیں دے رہے تھے، آج بھی دنیا نہیں بدلی ہے، آج بھی ایک طرف پوری دنیا، ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ نت نئے الزامات اسلام پہ لگا رہے ہیں، اسلام کو واضح کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کو لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے، سیرت کو پہنچانے کی ضرورت۔ اب بھی جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر میدان میں نہیں آ رہے اسلام کی تبلیغ کے لیے، وہ قرآن اور حدیث پڑھ کے اپنی زندگی سے نہیں ثابت کر رہے کہ یہ صحیح طریقہ ہے، تو ہمارا حال بھی ان کے جیسی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہیں وہ پیچھے رہ جانے والے جو جدوجہد میں شامل نہیں ہیں، جو اسلام کے غلبے کی جدوجہد میں جو ہے شامل نہیں ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ بہانے بازیاں کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیچھے بیٹھے رہے، اور پسند نہیں کیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں اپنی مالوں اور جانوں سے، بلکہ لوگوں کو روکا کہ گرمی میں مت نکلو۔ تو اللہ نے کہا کہ آگ، دوزخ کی آگ کتنی گرم ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ یہاں کی نیلی ہوتی ہے، لوگ بتاتے ہیں، دوزخ کی آگ تو کالی ہے۔ کاش کہ سمجھتے، ان کو معلوم ہوتا کہ کیا سودا انہوں نے کیا ہے، حضور کے ساتھ جا کے جنت پاتے، یہاں انہوں نے نار جہنم کا جو ہے مصیبت مول لی ہے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، بس انہیں چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ۔ جو فیصلہ ہے وہ ہنسی کا نہیں، وہ تو بہت خوش ہو رہے ہیں، فریحہ، خوش ہو رہے ہیں کہ اچھا وہ ہم کیسا بچ گئے، دیکھو جنگ میں نہیں گئے، اب وہ قتل ہو گئے تو ہو گئے، ہم تو بچ گئے، اپنی جان بچی، اپنا مال بچ گیا، اس پہ وہ خوش ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہنسو مت زیادہ، یہ رونے کا معاملہ ہے، تم نے بہت برا سودا کیا ہے۔ تو اب ان کا کام کیا ہے؟ یہ ہنسیں کم، روئیں زیادہ۔ جزاء بما کانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے ان کے کرموں کا، یہ جو کام انہوں نے کیا ہے۔ جان چرا لینا، سارا دن کہے میں بولے تو ہمارا گھر کیسا ہے، ہماری جائیداد کیسی ہے، ہمارے گھوڑے کیسے، ہماری کھیتیاں، اس میں اس کی فکر ہی نہیں کہ دین غالب ہوا۔ اللہ نے پیدا کیوں کیا تم کو، رسول کو کیوں بھیجا، تم مسلمان ہو گئے تو کیا وعدہ کیے تھے، اب آگے آ رہا ہے کہ میری جان مال سب میں ایمان کے بدلے بیچ رہا ہوں، مگر کوئی کوشش نہیں، کوئی روحانی ترقی کی بات نہیں ہے
کہ بھئی نمازیں پڑھ رہے ہوں گے، قرآن پڑھ رہے ہوں گے، اللہ سے لو مادہ پرستی میں پڑے ہوئے، یہ کپڑے اور وہ کھانا اور یہ اور فلاں، تو پوری دنیا پرستی میں پڑھ کے رہ گئے، آخرت کو تو یاد ہی نہیں کر رہے یہ لوگ۔ تو کہا گیا کہ یہ ہے ان کے اعمال۔ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفًا مِّنْهُمْ، اور اگر اللہ لوٹا لائے تم میں سے ان میں سے کسی گروہ پر، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نفرت ہو گئی ایسے لوگوں سے۔ کیا لوگ ہیں یہ؟ دین آیا ہے، غلبے کا موقع ہے، آج قربانی دے کے جنت پانے کا موقع ہے، اور اسلام کو مٹانے کے لیے وہاں روم کا بادشاہ آ رہا ہے 1 لاکھ کی فوج لے کر، اور یہ بیٹھے ہیں۔ تو حضور کو بھی پسند نہیں ہوا کہ ان کا چہرہ دیکھیں، ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ بات کریں، کوئی دلی لگاؤ پیدا کریں۔ یہ حضور کو بھی ایسا ہو گیا تھا تھوڑا سا، مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے خود کہا کہ اگر ایسا موقع آئے کہ اللہ پلٹا ہی لائے ان میں سے کسی گروہ سے تم کو موقع ملے یہ معذرت چاہنے والوں سے، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، تو وہ یہ چاہیں گے کہ اب آئندہ کی جہاد میں تمہارے ساتھ شامل رہیں۔ اب تم جیت کر آگے، یہ آیتیں نازل ہو گئیں جب گئے تھے، آتے وقت نازل ہوئی ہیں، تو اب تو غالب آ گئے، مسلمان جیت گئے۔ جیتے ایسا کہ وہ ڈر کے بھاگ گیا۔ اس نے دیکھا کہ پہلے جو صرف صحابہ لڑے تھے تو انہوں نے اتنا مزہ چکایا تھا، اب نفس نفیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود آ رہے ہیں، تو اس نے فوج ہٹا لی اپنی اور چلا گیا واپس۔ حضور بہت دنوں تک وہاں انتظار کیے، کافی وہاں کے بازار میں تجارت ہوئی، لوگوں نے خوب مال کمایا اور خوشی خوشی وہ لوگ آ گئے تھے۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ اب دوسری کوئی جنگ جا رہے ہیں، اس میں تو فتح لازمی تھی مسلمانوں کی، تو اب وہ کیا کریں گے؟ عنقریب وہ تم سے تمہارے ساتھ نکالنے کی اجازت مانگیں گے۔ اب تو گھر بیٹھے رہے آرام سے، اب جب بڑا خطرہ گیا تو چھوٹے خطرے کے لیے تیار ہو جائیں۔ فَقُلْ لَن تَخْرُجُ مَعِيَ عَبْدًا وَلَن تُقَاتِلُ مَعِيَ عَدُوًّا، تو ان سے کہہ دو کہ تم اب ہرگز میرے ساتھ نہیں نکل سکتے، آزمائش کے وقت نہیں نکلے تم، اب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اب تم نہیں نکل سکتے، اور نہ دشمن کے ساتھ مل کر میرے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہو، اب تمہاری قسمت میں نہیں ہے یہ، تم نے اپنی بدنصیبی خود اپنے ہاتھوں سے لکھ لی ہے۔ اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ، تم نے بیٹھے رہنے کو پسند کیا، اول مرہ، پہلی بار جب مصیبت کا وقت تھا اس وقت تو تم بیٹھے رہنے کو تم نے پسند کیا۔ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، تو پیچھے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ پیچھے کون بیٹھتے ہیں؟ عورتیں، بچے۔ عورتیں اس لیے رہتی ہیں کہ بچوں کو سنبھالنا ہے، خاندان ہے، اب وہ جہاد میں تو شریک نہیں ہو سکتی ہیں، یا بوڑھے لوگ، بیمار لوگ ہے نا، لنگڑے لولے، ایسے لوگ ہی جنگ میں نہیں جا سکتے۔ اب ایسوں کے ساتھ بیٹھنا تم نے پسند کیا، تمہاری تقدیر کیا ہے؟ دیکھو، ہٹے کٹے بہترین لوگوں کے ساتھ تم نہیں رہے، تم ایسے لوگ پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ تم نے رہنا پسند کیا پہلی مرتبہ۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور تم ان کے مرنے کے بعد ان کی نماز نہ پڑھو، کبھی جنازے کی نماز بھی نہ پڑھو۔ اس میں عبداللہ ابن ابی تھا، سب سے بڑا منافق، اس کا بیٹا مسلمان تھا سچے، عبداللہ، تو عبداللہ بن عبداللہ ہو گیا۔ اب اتفاق سے ایسا ہوا تبوک کے تھوڑے دنوں کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے سوچا ابا تھے اپنے کیسے بھی گنہگار تھے، تو ان کی کیسی مغفرت ہو گئی تو اچھا ہے، بیٹے کے دل میں تو ایسے رہے گا باپ کے لیے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ حضور آپ کا کرتا دے دو، میں اسی میں دفن کروں گا اپنے باپ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا نکال کے دے دیا کہ ٹھیک ہے آپ اس میں تدفین کرو، اور بولے ابا کی نماز آپ ہی پڑھانا۔ حضور نے بولے ٹھیک ہے۔ حضرت عمر آئے، انہوں نے کہا وہ کھلا منافق ہے، اس سے تو ہمت بڑھ جائے گی ساری بدماشوں کی، ان کو بھی وہ ساری فیسلٹی مل رہی ہیں جو مسلمانوں کو مل رہی ہیں، تو وہ تو کہیں گے کہ ایسے بے ایمانی کرتے رہو، ادھر نماز پڑھ کے مغفرت بھی ہوتے رہیں گی اپنی، ہے نا، یہاں سب کرنے کا جوا سب، پھر امام صاحب نماز پڑھا لیے تو اپنی مغفرت۔ تو یہ بات تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کبھی تم اب ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھنا۔ روایت میں تو یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے بھی ہو گئے تھے نماز پڑھنے کی، یہ آیتیں آتی ہٹ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اب مجھے نہ بلاؤ۔ پہلے حضور تحقیق کرتے تھے کہ آدمی کیسا ہے، سچا ہے کہ جھوٹا ہے، دین کے بارے میں جھوٹا ہے تو بولتے تھے تم جسے چاہو اس کی نماز پڑھا لو، اب میں نماز نہیں پڑھا سکتا، میرے کو بندی آ گئی ہے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور ان کے قبر پہ ٹھہرو بھی مت، ٹھہر کے ایسے فاتحہ مت کرو، دعا مت کرو قبر پہ ٹھہر کے، جنازے کی نماز بھی نہیں، اور بعد میں بھی کبھی ایسا کھڑے رہ کر ان کی قبر پہ دعا نہ کرو، اس کے مستحق نہیں ہیں وہ، بتایا گیا آگے۔ اسی لیے اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ کوئی آدمی زبردست فاسق ہے، گنہگار ہے سماج میں، تو وقت کے جو شہر کے بھی امام ہیں ان کی نماز نہیں پڑھانا چاہیے،
نیک لوگوں کو بھی نہ ان کے جنازے میں جانا چاہیے نہ ان کی نماز پڑھنا چاہیے، ورنہ یہ ہوگا سب گناہ گار وہ ظالم اور اس کی جا کے سب اچھے نیک لوگ نماز پڑھا رہے، تو لوگ بولیں گے کیا فرق رہا ہے نا، کچھ بھی کرو ہوتا تو وہی ہے۔ ابھی بھی لوگوں کا یہ ہے، ہوتا ہے کہ سب کا جنازہ ویسی، فرق کیا ہے اچھے لوگوں میں اور برے؟ اسلام نے یہاں کہا ہے اور اس سے یہ مسئلہ نکلا ہے، اس لیے جو خودکشی وغیرہ کرتے ہیں اس کی نماز نہیں پڑھاتے، اچھے لوگ شریک بھی نہیں ہوتے، ورنہ لوگ کہیں گے کہ بھئی کیا فرق ہے، جبکہ کھلا معلوم ہے کہ حرام ہے خودکشی کرنا، اور حرام لیتے رہا، وہ سود کا کھاتا رہا، سود کا سب ہے، زانی ہے، سب ہے معلوم ہے، اور جا کے آپ جو ہے نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے انکار کیا اللہ اس کے رسول کا، وماتوا وہم فاسقون، اور جب مرے تو کافر تھے، گنہگار تھے، ایمان کہاں تھا ان کے پاس، تو اب کیا کریں گے آپ ان کے لیے نماز کی، جنازے کی نماز پڑھ کے یا ان کی دعا کر کے؟ تو ایسے لوگوں کے لیے نہ دعا کرنا چاہیے نہ جنازے کی نماز پڑھنا چاہیے کہ وہ گنہگار لوگ ہیں۔ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، اور تمہیں تعجب نہ ہو ان پہ، تم کو پسند نہ آئے ان کے مال اولاد۔ حضور کا یہ خیال تھا جن کے پاس زیادہ مال ہے، اولاد ہے، اگر یہ سپورٹ کریں گے اسلام کا، ان کا بھی فائدہ، پورا خاندان چمک اٹھے گا اسلام کی وجہ سے، اور دین کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو حضور کو فرمایا گیا کہ تم کو جو دھوکے میں نہ ڈالے ان کے جو ہے اولاد اور ان کے مال۔ انما یرید اللہ ان یؤدبہم بہا فی الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سوا کچھ نہیں کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے ان کے مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو عذاب دے۔ وہ چھپ دے رہا ہے، ان کے اولاد بھی بیکار ہے، دین کے کسی کام کی نہیں، ان کا مال بھی کسی کام میں آنے والا نہیں ہے، دین بیکار ہے، وہ ناجائز کمائیں گے، ناجائز خرچ کریں گے، ان کے بچے بھی ناجائز کاموں میں اپنا سارا وقت ڈالیں گے، شراب، جوا، برائی، اسی میں وہ پڑے رہیں گے بعد میں جا کر۔ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور مریں گے وہ اس حال میں، ان کی جانیں جائیں گے اس حال میں کہ وہ کافر ہوں گے، انکار کرنے والے ہوں گے۔ مومن کی صفات ہی نہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہوں، اللہ سے لو لگاتے ہوں، دن رات ذکر کرتے ہوں۔ مومن کا کام کیا ہے؟ وہ ہمیشہ یاد کرتا ہے اللہ کو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جو لوگوں کے دلوں کو اطمینان بخشتی ہے، ان کے دل بے چین ہو جائیں گے، دنیا کی فکر میں رہیں گے، یہ کمائے تو کیا ہوگا، وہ بنایا تو کیا ہوگا، اور سب کرتے کرتے چلے گئے اللہ کے پاس، پھر کیا ہوگا؟ تو یہ سب اگر اللہ کے دین کے ساتھ کیا جائے، اللہ کے دین کو کیا جائے، بتایا گیا سلیمان علیہ السلام، ذوالقرنین، انہوں نے حکومتیں کی لیکن اللہ کے لیے کی تو وہ عبادت بن گئی۔ آپ کا بھی یہ سب کام نماز روزے کے ساتھ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کے قیام کے لیے ہو تو عبادت ہے، ورنہ پھر ایسی موت ہے، دنیا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ادھر خالی زبانی دعویٰ ہے اللہ رسول کا، کوئی ثبوت نہیں ہے اس کے لیے کہ تم اللہ اور رسول کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہو۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ، اور جب نازل کی گئی کوئی صورت کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور جہاد کرو اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر، تو اجازت چاہیے ان لوگوں نے جو تم میں سے غنی تھے، ہٹے کٹے تھے، پیسے والے تھے، دونوں چیزیں تھیں ان کی، جسم بھی اچھے مضبوط تھے، پیسے بھی تھے، مگر وہی بولنے لگے کہ نہیں ہم جہاد میں نہیں آتے، ہم کو پیچھے رہنے دو، ہم کو اجازت دو، یہ اجازت مانگنے لگے، بہانے کرنے لگے۔ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ، اور انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو، ہم بیٹھنے والوں میں سے ہو جاتے، پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، ہم چلنے والوں میں، جنگ کرنے والوں میں، جدوجہد کرنے والوں میں نہیں، گھر میں بیٹھے رہنے والوں میں ہم ہو جاتے۔ میں نے بتایا نا، گھر میں کون بیٹھتے ہیں؟ بوڑھے لوگ نکل نہیں سکتے، بچے، کمزور، مریض، عورتیں، ان کے ساتھ ہم بیٹھ جاتے۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، انہوں نے پسند کیا عورتوں کے ساتھ بیٹھنا، خوالفی یعنی بیٹھنے والیوں کے ساتھ بیٹھنا۔ خوالف اس زمین کو کہتے ہیں جہاں فصل ذرا دیر سے آتی، پہلے ادھر کھیت رہتا ہے تو کچھ فصل بہت جلدی تیزی سے اگ جاتی اور کچھ بہت دیر کے بعد نکلتی، اس کو خوالف کہتے ہیں، اور یہ مؤنث ہے تو بیٹھنے والیاں ہوں گا۔ یا رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، پہلے تو بیٹھنے والے تھا، اب یہاں تھا انہوں نے پسند کیا بیٹھنے والیوں کے ساتھ بیٹھنا۔ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی، اس لیے اب وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے، اللہ نے بھی مہر لگا دی۔ جب نہیں سننا ہے بھائی، اتنے دنوں کے بعد قرآن آنے کے بعد ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے قرآن سننے سے، حضور کی بات سننے سے نہیں، تو اللہ بھی ٹھپا لگا دیتا ہے،
اب نہیں سناتا ان کو، کیوں دین کی بات سنیں گا؟ ان کو عمل ہی نہیں کرنا ہے جب، تو اللہ کو بھی کیا پڑا ہے کہ بار بار سنا دے ان کو، یا ان کے دل میں کوئی بات اتار دے؟ نہیں ہونا، تم خود اندھے بننا چاہ رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اندھے بنا دیتا ہے۔ لیکن الرسول والذین آمنوا معہ جاہدوا باموالہم وانفسہم، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے وہ جہاد کرتے ہیں اپنے جانوں اور مالوں سے۔ حضور کا طریقہ تو یہ ہے، اور حضور کے ساتھیوں کا بھی طریقہ یہ، کبھی جان نہیں چراتے۔ تھکے میں آ کے بیٹھے ہو، پھر ان سے کہا جائے کہ کوئی دین کا کام ہے تو وہ نکلنے کے تیار ہو جاتے ہے نا۔ تو یہ ہے ان کا طریقہ۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، اور انہی کے لیے ہے بھلائی، سارا خیر اور بھلائی ایسے لوگوں کے لیے ہے جو ہمیشہ تیار ہیں اللہ کا کام کرنے، اللہ کا رسول کا کام کرنے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، یہی لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ نے تیار کر رکھی ہیں ان کے لیے جنتیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں۔ دنیا کی کامیابی تو ہے، لیکن دنیا ہے کتنے دن کی؟ 25 75 سال، 80 سال، 100 سال ہو گیا، اس میں کیا؟ یہ بھی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، خوب شان کی زندگی دیتا ہے، مگر ہمیشہ کی زندگی کے لیے کامیابی ہے جو یہ کام کریں ان کے لیے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، فوز، کامیابی عظیم، بہت بڑی، سب سے بڑی، بلکہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آدمی کو جنت مل جائے، آدمی دوزخ سے بچ جائے۔ تو یہ حضور کو ملنے والی ہے، حضور کے ساتھ ایسے جو بھی لوگ جدوجہد کریں گے ان کے لیے۔ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ، اور آ گئے بہانہ بنانے والے دیہاتی لوگ، بدو ہے نا، یہاں معذرون ہے، معذرون یعنی بہانہ بنا کے، جھوٹے بہانہ بنانے والوں کو معذر بولتے ہیں، اور معتذر اس کو کہتے ہیں، تے آتا ہے اس کے اندر، معتذر بولتے ہیں، اس کا عذر ہے، سچا بھی ہو سکتا ہے جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی بولا میرا کام ہے، گھر میں میرے کو مشکل ہے، اس کے واسطے میں یہ دین کا کام نہیں کر سکتا، میں دین کے یہ مہم پہ نہیں آ سکتا، وہ کر رہا ہے، مگر یہ اللہ نے معذرون کہا، یعنی بہانے باز دیہات، لیؤذن لہم، کہ ان کو اجازت دے دی جائے، وقعد الذین کذبوا اللہ ورسولہ، کہ وہ بیٹھے رہیں، وقعد الذین، بیٹھے رہیں وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہے اللہ اس کے رسول، ان کو اجازت دو۔ تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، یا وہ ایسے لوگ ہو جانا چاہ رہے ہیں جو جھٹلاتے ہیں اللہ اس کے رسول کو۔ جو اللہ اس کے رسول کو جھٹلاتا ہے وہی پیچھے رہے گا، جو سچ مانتا ہے کہتا ہے اللہ کے رسول نے بولے ابھی مانتا ہوں، اللہ نے کہا میرے، میں بھی مانتا ہوں۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان قریب ان میں سے جو لوگ کافر ہیں، ان کی مثال کافروں کے جیسی ہے۔ بولنے کو زبان پہ خالی مسلمان بول رہے ہو، ہے نا، منہ پہ ہے مسلمان، مگر ان کا کوئی عمل مسلمانوں کا نہیں۔ آپ جیسا کسوٹی پہ یوں دیکھے اترتے نہیں ہو، کبھی اسلام کے تقاضوں پہ وہ پورے اتر نہیں سکتے۔ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ، تو جن لوگوں نے ان میں سے کفر کیا ہے، عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب، دنیا میں بھی آخرت میں۔ لَيْسَ عَلَى الزُّحْفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَىٰ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ، اور یہ الزام نہیں ہے، لیسا نہیں ہے ان لوگوں پہ جو بوڑھے ہو گئے، واقعی اب بوڑھے ہو گئے، تب چل نہیں سکتے، اٹھ نہیں سکتے، اب جنگ میں کیسے جائیں گے؟ الٹا وہ جانے کے بعد دوسروں کو پریشانی ہو سکتی ہے نا، بہت بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، جھک کے چل رہے ہیں، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا، کھانے پینے کا مسئلہ ہے، وہ علی المرض، اور یہ بیمار ہو گئے، جوان تھے مر بیمار ہیں، یہ ایسا ہوگا۔ ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون، اور ایسے لوگ جن کے پاس سچی میں خرچنے کو کچھ بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں، پیسہ بھی نہیں، اب جنگ میں شریک ہوں گے تو کوئی حرج ہو گیا ان کے لیے۔ اب اس میں بھی یہ بات لکھی گئی ہے کہ بھائی اس میں بھی دو ہیں، ایک آدمی مریض تھا مگر اس کے دل میں کیا تھا، میرے کو جہاد میں جانے کا ہے، تو وہ کیا بولے گا، کیا بیماری عین وقت پہ آ کے پڑی جی، عین وقت پہ اللہ رسول کا کام تھا اور اس وقت ہی جانا تھا کہ بیماری کو، تب ایسا کرو تم تو بھی جاؤ، اپنے رشتہ دار، میرے کو چھوڑو، اللہ ہے میرے ساتھ، تم فکر مت کرو میری، تم جاؤ، تم جا کے پہلے دین کا کام کرو، تم پہلے کرو، ایسا بولے گا۔ اور جو بہانے باز ہے انہیں کیا بولیں گا، اچھا وہ دیکھو بیمار ہو گیا، انہیں تو مصیبت گلے پڑتی تھی، جانا پڑتا تھا مجھے، اللہ نے برابر اس وقت بخار دیا، یہ بچ گیا بابا میں، ہے نا۔ تو یہ دونوں اللہ کو سب معلوم ہے،
تو اس میں سے صحیح کس کا ہوگا عذر؟ جو حقیقی ہے، جو سچی جانا چاہتا ہے مگر بیمار پڑنے کی وجہ سے نہیں گیا، بوڑھا بھی ہے جا سکتا تھا مگر انہیں بہانے بنا کے رہ رہے، تھوڑا بھی تو انہیں بولیں گا مجھے کچھ نہیں ہوتا میں تو چلا، کیا ہونے والا ہے، یہاں بھی موت آئے گی وہاں بھی موت آئے گی، اس کے دل میں تھا مگر اجازت مل گئی، بات الگ ہے۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، نہیں تھا، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ وہ خیر خواہ ہوں اللہ اس کے رسول کے، خالی بیمار ہونا بہانہ نہیں ہے، اجازت معذرت نہیں ہے، یہ عذر نہیں ہے میں بیمار ہوں بولے تو تم اخلاص ہو تمہارے ساتھ اٹھ کے آنے کا، واقعی تھوڑا بھی ہے، آپ دیکھیے تھوڑا بخار رہا نا، آپ آ گئے تو بخار نکل کے چلے جاتا ہے، ہم نے کئی بار سفر میں دیکھا، آپ کو ایسے دکھتا ہے میں سفر کر سکتا ہوں کہ نہیں، ٹرین میں بس میں بیٹھے کہ پوری بدل جاتی ہے صحت، کچھ بھی نہیں ہوتا، کئی بار ہمارے رفقا کے ساتھ ایسا ہوا، طبیعت ٹھیک تھی میں نکل گئے اچھے ہو گئے، اور جو بیٹھ گئے تو ان کو ہر اچھا ہوا، ادھر ٹکٹ بھی کینسل ہو گیا، ادھر بیماری بھی بڑھتے گئی۔ تو یہ ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ خیر خواہ ہوں، ان کے دل میں خیر خواہی ہو، مجبوری میں اتر بھی گئے ہوں، کبھی رک بھی گئے ہوں، بات الگ ہے، لیکن وہ خیر خواہ ہوں، اللہ کی بھلائی چاہنے والے ہوں۔ ما علی المحسنین من سبیل، تو ایسے احسان کرنے والوں کا، اچھے کام کرنے والوں پہ کوئی الزام نہیں، کبھی نہیں گئے تو ان کی پوری زندگی بتاتی ہیں، ایسا صحابہ میں بھی ہوا، بہت سے لوگ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، تو کوئی بات نہیں، کوئی الزام نہیں ہے۔ ایسے بہت سے دوسرے بھی جو جنگ بدر میں رہے، سب سے بڑا ہے ان کا مرتبہ، وہ جو ہے دوسرے جہاد میں شریک نہیں ہو سکے تھے، صحیح وجہ تھی۔ واللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ولا علی الذین اذا ما آتوک لتحملہم قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اور وہ لوگ کہ تمہارے پاس آئے کہ تم ان کے لیے سواریوں کا انتظام کرو، تو آپ نے کہا کہ میں تمہارے لیے سواریوں کا کوئی انتظام کرنے کا موقع نہیں پاتا، تولوا، تو وہ پھر گئے، پلٹے وہ، وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، ان کی آنکھیں غم کی وجہ سے اشکبار ہو گئی، رونے لگے، آنسو آنے لگے، اللہ یجید ما ينفقون، کہ وہ نہیں پاتے وہ چیز جو خرچ کرنی چاہیے، ہمارے پاس سواری نہیں بول کے آج نہیں جا سک رہے، اللہ کے رسول بھی ہمارے لیے نہیں، ہم دو دو تین تین بیٹھ کے جاتے، حضور نے کہا نہیں کر سک رہا ہوں میں، انتظام نہیں کر سک رہا ہوں تمہارا، تم کو یہیں رہنا پڑے گا، ایسے لوگ، تو ان کے لیے تھا تولوا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْ، ان کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں آنسوؤں سے، غم کے مارے کہ وہ نہیں پاتے وہ چیز جو خرچ کرے اللہ کی راہ، اور جس کے پاس تھا وہ بہانے کر رہے تھے، سواریاں بھی تھی، پیسے بھی تھے، صحت بھی تھی، وہ معذرت چاہ رہے تھے، اور یہ تھے ان کے پاس صحت تھی مگر پیسہ نہیں تھا، سواری نہیں تھی، نہیں جا سکتے تھے۔ انما السبیل علی الذین یستأذنونک وہم اغنیاء، الزام تو ان لوگوں پر ہے جو آپ سے اجازت جاتے ہیں جبکہ وہ خود اغنیاء ہیں، کھاتے پیتے ہیں، غنا ہے، ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، مال جائیداد والے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، ان کو بیماری بھی نہیں ہے کوئی، مگر اس کے باوجود وہ چاہتے ہیں کہ معذرت چاہی جائے، جنگ میں ان کو نہ لے جایا جائے۔ رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، اور انہوں نے پیچھے بیٹھنے والیوں کے ساتھ بیٹھنا پسند کیا۔ وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے قلوب پہ ٹھپا لگا دیا، مہر لگا دی کہ وہ نہیں جانتے کہ کیا ہوا، ان کا کیا نقصان ہو رہا ہے دنیا میں، آخرت میں کیا ہے، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، اندھے بن گئے۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، یہ اب معذرت چاہنے والے جنہوں نے معذرت چاہیے، یہاں دیکھیے وہاں معذرون تھا، یہاں یعتذرون الیکم، وہ آ جائیں گے معذرت چاہنے والے، تم جب پلٹ کر ان کے پاس پہنچو تو یہ طرح طرح کے عذرات پیش کریں گے، یعتذرون الیکم، وہ عذرات پیش کرنے والے آ جائیں گے، اذا رجعتم الیہم، جب تم ان کے پاس آ جاؤ۔ قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم، تو آپ کہہ دیجئے کہ آپ کی کوئی معذرت قبول نہ ہوگی، اب تمہاری جو اب بعد میں بولتے تھے وہ آئے، ہاں ہمارے سے گناہ ہوا، ہم کو آنا چاہیے تھا، اللہ کے رسول اب معاف کرو تو معاف ہو جائیں گا نا، آپ کی دعا سے معاف ہو جائیں گا، ایسا سوچتے تھے وہ۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، کیوں؟ لن نؤمن لکم، ہم اب آپ پہ بھروسہ نہیں کر سکتے،
ہم آپ کا یقین نہیں کریں گے۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہارے حالات سے ہمیں واقف کرا دیا کہ تم جھوٹے ہو، یہ اللہ نے ہم کو بتا دیا، وہی آ گئی۔ وہ ڈر ہی رہے تھے کہ کوئی صورت آتی کیا، تو اللہ نے صورت یعنی پوری صورت نہیں، صورت کا ٹکڑا، قرآن یعنی پورا قرآن نہیں، قرآن کا ٹکڑا، تو صورت کا ایک حصہ آ گیا ان کے بارے میں کہ یہ سب بہانے باز ہے۔ وَسَيَّرَ اللَّهُ عَمْلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اب عنقریب دیکھے گا اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو۔ اب چیک میں آ گئے تم، ہو سکتی ہے تمہاری معافی، لیکن اب مخلص بن جاؤ، اب بہانے چھوڑ دو، اب اللہ کی طرف سے الٹیمیٹم آ گیا ہے۔ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، پھر تم لوٹا دیے جاؤ گے اس جاننے والے کی طرف جو غیب کا بھی علم رکھتا ہے اور حاضر کا بھی، شہادہ۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُرْضُوا عَنْهُمْ، وہ عنقریب قسمیں کھائیں گے، اللہ کی قسم، باللہ اللہ کی قسم، تمہارے لیے وہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے، اللہ کی قسم ہمارے کو واقعی عذر تھا۔ اِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ، جب تم لوٹ کر ان کے پاس آؤ گے، لِتُرْضُوا عَنْهُمْ، کہ تم راضی ہو جاؤ ان سے، تمہارے کو راضی کرنے کے لیے وہ یہ کر رہے ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ، ہو گیا معاملہ، جدھر ادھر ہو جاتا ہے تم ان کو معاف کر دیتے، ختم ہوگا۔ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، تو اب آپ ان سے کنارہ کش ہو جاؤ، اعراض کرو، کتراؤ۔ کافر بھی کتراتے تھے حضور سے، کہا گیا کہ تم بھی کتراؤ، بلکہ ان سے تعلقاتی کٹ کٹ۔ اِنَّهُمْ رِجْس، وہ گندی چیز ہے، گندگی ہے وہ۔ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جزاء بما كانوا یکسبون، یہ بدلہ ہے اس کا جو وہ کما رہے ہیں۔ حرکات یہ ایسی ان کے، جنت میں جانے کی حرکات نہیں ہے، جنت میں جانے والوں کا طریقہ الگ رہتا ہے، جہنم میں جانے والوں کا طریقہ الگ رہتا ہے، ان کا سارا طریقہ جہنم میں جانے والوں کے جیسا ہے۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو راضی کریں۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اگر تم راضی ہو بھی گئے ان سے تو بے شک اللہ ہرگز ایسے گنہگاروں سے راضی ہونے والا نہیں ہے، اللہ ہرگز راضی نہیں ہوگا، اللہ راضی ہونے والا نہیں ہے۔ تم راضی بھی ہو گئے، تم نے منا بھی لیا رسول کو، تو اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ایسے گنہگاروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی راضی نہیں ہوگا۔ ان ترضوا، اگر وہ راضی کر لیں تم کو، عنہم ان سے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے نافرمانوں سے راضی ہونے والا نہیں ہے ہرگز۔ عَلَى الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا، اور یہ جو دیہاتی ہیں نا وہ زیادہ کفر میں شدت کے ہیں، کیونکہ کیا ہوتا ہے شہروں میں ایسا درس سن لیتے، آج بھی جمعہ کا خطبہ سنتے، مدرسے رہتے، تو کچھ تو بھی کان پڑی آواز تھوڑی تو بھی سنائی دیتی دین کی، کچھ تو بھی ہے۔ جو گاؤں میں ہیں، کھیت میں جا رہے ہیں مزدوری کو، پھر آ رہے ہیں کھیت کر رہے ہیں، بیل گوبر اور وہ سارا وہاں کھیڑے کے باتیں، اس میں دین معلوم ہی نہیں ہو رہا کیا ہے نا، تو ان کو زیادہ ہے کہ وہ زیادہ نفاق پہ آ جائیں گے، وہ بولیں کہاں یہ چکر میں پڑنا ہے نا، اپنا یہ دیکھو یہ نہیں آیا، وہ نہیں، یہ کام نہیں ہوا، وہ نہیں، بس روٹی پیٹ کے بھوکے بس اسی کے اندر وہ پڑے ہوئے رہتے۔ وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ، اور وہ دور ہی رہیں اس سے کہ جانے اللہ کے حدود جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول پہ بھیجے ہیں۔ حدود کیا ہیں؟ سود نہیں لینا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا ہے، زنا نہیں کرنا ہے، کسی کی غیبت نہیں کرنا، یہ سب باتیں معلوم ہو رہی ہیں، تو یہ ان کو نہیں معلوم ہوتی۔ اور یہاں بھی شہر میں رہنے کے باوجود بھی اگر اس کے دل میں نہیں ہے جیسے میں نے بتایا تو اللہ اس کو بھی نہیں سناتا۔ اب کتنے لوگ ہیں جو نماز کو آتے ہوں گے، کتنے لوگ ہیں آج بھی جو جن کے کانوں میں قرآن پڑھتا ہوگا، ایسے زندگی گزر گئی آج تک معلوم ہی نہیں قرآن میں کیا لکھا ہوا۔ ان کے اعمال کا نتیجہ یہ، بہت ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان کو نہیں معلوم ہے، کیونکہ ان کے اعمال ہی ایسے ہیں، وہ اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہتے، اللہ کی کتاب رہنے کے باوجود نہیں سمجھنا چاہتے، تو یہ تو خود جرم کر رہے ہیں نا وہ۔ اب ان پہ مصیبت نہیں آئے گی تو کیا آئے گی؟ آپ سمجھ رہے نہیں کیسا بھی انہوں بچ جانا، کیسا بچیں گے ایسا کرنے کے بعد؟ اللہ کی کتاب سے ناواقف، حضور کی سیرت سے ناواقف، اللہ کا ذکر ان کی زبان پہ نہیں، بس مسلمانوں کے گروپ میں، تو یہ حقوق مل جائیں گے ان کو۔ یہ الگ ہے کہ تمہارا نکاح ہو گیا، تمہارے کو وراثت میں حصہ مل گیا ہے نا،
تمہارے کو جو بھی مسلم ووٹر بول کے ڈکلیئر ہو گیا یا مسلم سیٹ بھی مل گئی تمہارے کو کوٹے کی. یہ اسلامی حکومت میں بھی ایسا ہوتا ہے, مل سکتا ہے, اللہ تبارک تعالیٰ نے بولا. مگر یہ اس بات کی گارنٹی نہیں کہ جنت ملے گی, وہ الگ ہے, یہ الگ ہے. یہاں ایسا نہیں کر سکتے, تم کٹ نہیں کر سکتے. کوئی آدمی نماز نہیں پڑھا تو نہیں اب تیرا نکاح نہیں ہو سکتا. بے نمازی کا نکاح نہیں ہوتا کیا؟ نہیں پڑھا. شرابی کا نکاح نہیں ہو رہا, ظاہر سب کا ہونے والا. بھائی وہاں امام نہیں بول سکتا میں نہیں پڑھا تھا, بولے پڑھانے والا ہونے برابر. وراثت کی تقسیم ہے, بیٹا ہے بیٹی ہے, کیسے بھی رہو بے نمازی ملے گا, اس کو حق ملنے والا ہے نا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو جنت ملے گی, یہ الگ قصہ ہے پورا. یہ حضور سے محبت ہونا ضروری ہے, دین سے محبت. ہر آدمی جائزہ لے. سورہ توبہ حضور نے بولا بار بار مسلمانوں مردوں کو تو پڑھنا چاہیے, جائزہ لے واقعی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہیں کیا. دل میں جا کے آج رات میں غور کیجئے آپ اپنے, سچی بھی جا کے ہم سب سوچ, میں بھی آپ بھی, کہ سچی بھی ہم وفادار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. آج جو چیلنجز اسلام کو ہیں اس میں ہمارا کیا رول ہے؟ یہ ہے اسلام جو ہم کو بتا رہا ہے. تو وہ کیا کریں گے؟ اگر ہو تو اللہ نہیں کرے گا, اور یہ دور رکھے جائیں گے. واللہ علیم حکیم, بے شک اللہ تبارک تعالیٰ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. اس لیے جس کو جتنا چاہیے اتنا ہی دیتا ہے. آپ سیکھنا ہی نہیں چاہ رہے, آپ کو قرآن کہاں سے آئے گا؟ آپ پڑھنے کو تیار نہیں, روز لے کے بیٹھنے کو تیار نہیں. پہلے بھی اگر یہ مولانا نے پڑھا دی ہوں گے قاری صاحب, اس میں بھی اٹکنا شروع ہو جاتا ہے بعد میں. وہ دن مت پڑھو تم, ہم بھی نہیں پڑھے تو اٹک. روز آپ پڑھیں گے تو آپ کا واضح ہوتا ہے, باتیں الفاظ سمجھ میں آتے ہیں, کیا قانون ہے معلوم ہوگا. تو اللہ سے تعلق باللہ سب سے بڑی بات. اللہ سے آپ کا تعلق ہے تو دنیا کی کوئی چیز آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. مگر اللہ سے آپ کا تعلق کمزور ہے تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ کیسا تم بچنے والے؟ شیطان کے دوست بن کے بچنے والے کیسے ہیں؟ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ. ان میں سے جو دیہاتی ہیں نا, وہ جو کچھ خرچ کرتے نا, بولتے کیا جرمانہ ہے, زبردستی ٹیکس دیو, کہتے اعانت دیو, آئے کی پیسے دیو, یہ دین کا کام ہے, وہ دین کا, ہمارے پیچھے لگیں گھڑی ہے نا. ان کو بوجھ جاتا ہے. اللہ کی راہ میں کوئی مہمان آئے کھلاتے, بہت مشکل ان کے واسطے, بہت مشکل. حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا, اللہ کے دین کے خاطر پیش کرتے اپنے آپ کو کہ صاحب یہ تو میری خوش قسمتی ہے اگر ایسا ہوا. نہیں, ان کو ایسا دکھتا کیا مشکل آ گئی, وہ مہمان آ گئے باہر کے, اب کھلاؤ بول رہے, اب کیا کرنا ہے نا, بہت مشکل, جان نہیں چھوٹ رہی. تو کہا وہ اپنے آپ کو ٹیکس سمجھ, وہ یتربصوا بکم الدوائر, اور زمانے کی گردش کرنے کہ ایک بار ان کا خاتمہ ہو گیا تو اچھا ہے نا. نبی وہ یہ سب اسلام کا بول بالا ختم ہوا تو ان کی وجہ سے ہم کو اتنے سب کرنا پڑ رہا ہے نا. آزاد رہے تو کیا کچھ پوچھنے کا نہیں. ایک کافر کی جیسی, کیسی کافر کے لیے جنت ہے اسی لیے بولتے, کچھ پکڑ نہیں ہے ماں, نہ نماز, نہ روزہ, نہ زکوٰۃ, نہ حج, نہ سچی بات کرنا ہے, کچھ نہیں ہے, ساری پکڑ ان کی ہے. تو وہ گردش کا زمانہ کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچتے تھے کہ یہ آ تو گئے ہیں مدینہ پہ, سب غالب ہو گئے, ہٹ گئے تو اچھا ہے. علیہم دائرۃ السوء, تو وہی خود برے گھیرے میں آ گئے. وہ زمانے کے گھیرے میں ان کا انتظار کر رہے ہیں, وہ خود برے گھیرے میں, جہنم کے گھیرے میں آ گئے ہیں. واللہ سمیع علیم, بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. مگر سارے کے سارے دیہاتی ایسے نہیں ہیں. اللہ نے یہ بھی کر دیا کہ ایک دیہاتیوں کے بارے میں ہو جائے گا, شہر کے لوگ اچھے, دیہات کے بیکار, یہاں سے بھی گئے تو بولیں گے دیکھو انہوں نے درس قرآن میں یہ بول دیا. ایسا نہیں ہے, دیہاتیوں میں بھی اچھے ہیں, اللہ نے واضح کر دیا. وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, دیہاتیوں میں سے جو لوگ ایسے ہیں جو یقیناً ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پہ. وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِنْدَ اللَّهِ, اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں اس سے اللہ کا قرب حاصل ہو رہا ہے ہم کو. آج دے دیے 5 روپے 10 روپے جو ہے نکال کے دیے, اس سے کیا ہوا, اللہ نزدیک آ رہے. وہ یہاں کے مولویوں کو خوش نہیں کرتے تھے, کچھ قربانی دیے, یہ کرے وہ کرے, ہو گیا نام. انہوں نے کیا صاحب, انہوں نے آئے تو مسجد کو اتنا چندہ دے دیا, اور انہوں نے بس ان کو خوش رکھے تو ختم, اللہ گیا کدھر, ہے نا. تو ایسا نہیں, ان کو خوش رکھنے کی بات نہیں ہے, اللہ کو خوش رکھنے کی بات. کوئی دیکھے نہ دیکھے, اللہ تم کو جو ہے دیکھنا چاہیے. تو وہ یہ سمجھتے تھے جو کچھ ہم خرچ کر رہے ہیں وہ اللہ کے لیے پکا, ہم حضور کو دے رہے ہیں تو حضور کو دے رہے ہیں, کہ ہم اللہ کو دے رہے ہیں, اور اس سے کیا ہوگا, ہم کو جنت ملے گی, اللہ ہمارا راضی ہوگا. اندل وصلوات الرسول, اور حضور کی دعائیں ملیں گی. حضور جس کے لیے دعا کرے اس کے واسطے ہم دے رہے, کہ اللہ کے رسول کی دعا. اب میرے کو بتاؤ, اللہ کے رسول ان کے سامنے ان کے لیے دعا کرتے تھے, ہے نا. ایک صاحب کھجور لائے تبوک کے موقع پہ, حضور نے سب اس کو بکھیرا اور کہا اللہ اس کی برکت سے سب کو قبول کر لے. کیا شان ان کی, قبول ہو گیا اللہ کے پاس, کھجور قبول ہو گیا. اب اور کیا ہو,
تو ہم کو تو معلوم نہیں ہوتا، آج ہم خرچ کرتے معلوم نہیں خرچ ہو رہے، اللہ قبول ہوا نہیں ہوا، وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے کہ اللہ قبول کر لے، اور اللہ قبول کر رہا ہے۔ تو وہ دیہاتی ایسے بھی تھے، ایمان رکھتے تھے اور خرچ کرنے میں خوشی خوشی دیتے تھے کہ اس سے اللہ کا قرب بھی حاصل ہوگا، اللہ کی مدد بھی آئے گی اور رسول کی دعائیں بھی ملا۔ الا انہا قربۃ لہم، خبردار بے شک ان کے لیے قربت ہے، بے شک اللہ کی قربت ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، دکھانے کے لیے نہیں۔ ان کے پاس نہیں بھی ہے تو ان کی تڑپ یہ ہے کہ کوئی آئے میرے گھر میں کھا لے، اللہ کی راہ میں دے دوں کچھ نہ کچھ، ہے نا، وہ جان نہیں چراتے اس۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، ان قریب اللہ تبارک تعالیٰ اپنی رحمت میں لے لے گا ان کو۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اندر کوئی نفاق کی کیفیت ہو تو اسے دور فرمائے اور سچے مومنین صالحین میں ہم کو شمار کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔